زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ العمران آیت نمبر 14 to 22۔ زینا خوشنما کر دی گئی، للناس لوگوں کے واسطے، حب محبت، شہوات مرغوب چیزوں کی، من النساء عورتوں سے، والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیری اور خزانے، مقنطرتی جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے سے، والفضتی اور چاندی کے، والخیلی اور گھوڑے، مسومتی نشان زدہ، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاع الحیات الدنیا، ذالک یہ، متاع ساز و سامان ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس ہے، حسن المآب اچھا ٹھکانہ۔ قل کہہ دیں، اُنبئکم کیا میں بتاؤں تمہیں، بخیر بہتر، من ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے واسطے جو اتقوا پرہیزگار ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہیں، جنات و باغات، تجری جاری ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گی، فیہا اس میں، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرات پاک، ورضوان اور خوشنودی ہے، من اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، الذین جو لوگ، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر سو بخش دے، لنا ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے، الصابرین وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے، والقانتین اور حکم بجا لانے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار پچھلی رات میں، شہید اللہ گواہی دی اللہ نے، انہو کہ وہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے، قائما اس حال میں کہ وہ قائم ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اسلام ہے، وما اور نہیں، اختلاف کیا، الذین انہوں نے، جن کو، اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، الا مگر، من بعد ما بعد اس کے کہ، جاءہم آ گیا ان کے پاس، علم بغیاً بینہم آپس کی ضد سے، ومن اور جو کوئی، یکفر انکار کرے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، فإن پھر اگر، حاجوک وہ جھگڑیں آپ سے، فقل تو کہہ دے، اسلمت میں نے جھکا دیا، وجہی اپنا منہ، للہ اللہ کے آگے، ومن اتبعنی اور انہوں نے بھی جنہوں نے پیروی کی میری، وقل اور کہہ دیں، للذین ان کو جو، اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے، والامیین اور ان پڑھوں کو، اسلمتم کیا تم اسلام لائے،
فَإِن پھر اگر اسلموا وہ اسلام لائیں فقد اہتدوا تو انہوں نے راہ پا لی، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا تو بے شک علیکا آپ پر البلاغ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ بصیرم دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو۔ ان الذین بے شک جو لوگ یکفرون وہ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر حق ناحق، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو یأمرون حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کرنے کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم سو خوشخبری دے دیں ان کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی، اولئک یہی ہیں الذین وہ حبطت ضائع ہوگے اعمالہم جن کے عمل فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، وما اور نہیں لہم ان کا من نصیر کوئی من ناصرین کوئی مددگار۔ تفسیر آیت نمبر 14 سے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ کافروں کو ان کی تمام دنیاوی اموال و اسباب کام نہ آئے، اور جنگ بدر میں وہ گاجر مولی کی طرح قتل کر دیے گئے۔ اب اسی دنیا اور اس کی لذتوں کی حقارت شان بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی جنتوں کے حصول کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کا متاع جس کے پیچھے انسان بھاگتا چلا جاتا ہے اور اس بھاگنے میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو یہ چیزیں تو دنیا میں بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ جیسے کفار کو اپنے مال و اسباب اور اولاد پر بڑا ناز تھا، تو اللہ کے غضب سے ان میں سے کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی، نہ ان کا مال، نہ ان کے اسباب جن پر ان کو ناز تھا، کچھ بھی کام نہ آیا، کوئی بھی چیز ان کو ان کی تباہی سے نہ روک سکی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کا متاع ہے، دنیا کا فائدہ ہے، جو صرف چند روز کے لیے دیا گیا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، یعنی نفسانی خواہشوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ چیزیں جو پہلے ہی سے جن چیزوں کی محبت دل میں ڈالی گئی ہے، ان کو مزین کر کے پیش کیا گیا۔ کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ جیسے اللہ رب العزت سورۃ کہف میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ آزمائش کیا ہے؟ کہ کون ان چیزوں کی محبت میں اتنا حد سے نکل جاتا ہے کہ اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے، کون ان چیزوں میں کھو کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو ان نعمتوں کے ساتھ، ان نعمتوں کے ذریعے اپنی آخرت کمانے میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر محبت ان چیزوں سے اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں کام آتی ہیں یا اللہ کے قریب کرتی ہیں،
تو جائز ہے۔ اور اب اس آیت میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ان چیزوں میں عورت کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ یہ بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں اور خوشبو سے مجھے محبت ہے، یعنی خوشبو سے بھی محبت ہے، عورتوں سے بھی محبت ہے، لیکن میری آنکھ کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ یہ ہے بیلنس کہ ہاں، دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا برا نہیں ہے، لیکن اگر وہ محبتیں اللہ کی محبت کے قریب چلی جائیں یا اللہ کی محبت سے بڑھ جائیں تو پھر وہ نقصان دہ ہیں۔ کہ جیسے اس حدیث میں آپ سے سب نے کیا فرمایا، عورتیں اور خوشبو سے مجھے محبت ہے لیکن میری آنکھ کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ سے سب ہم میں بیٹھے ہوتے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا آپ سے سب ہمارے درمیان سے اٹھ کر ایسے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو پہلا حق کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ سب محبتوں سے اوپر محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بھی محبت اس کے اور بندے کے درمیان حائل ہوگی یا کوئی بھی محبت اس کی محبت سے ٹکرانے لگے گی تو اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے انسان کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ پھر عورتوں کے بعد ذکر کیا گیا بیٹے، اولاد، اور اولاد میں بھی بیٹے، بیٹوں کی محبت، بیٹوں کی چاہت، بیٹوں پر ناز، بیٹوں پر فخر، اور پھر انہی بیٹوں کی محبت میں انسان اللہ کی حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، یعنی سواریوں سے محبت۔ اور اگر آج کے دور کے حوالے سے دیکھا جائے تو مہنگی سے مہنگی گاڑی، اچھے سے اچھے برانڈ کی گاڑی، اور مویشی اور کھیتی، جائیدادیں، زمینیں، بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے لیے اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہو، ان سب چیزوں کو پانے کی دوڑ میں اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہو۔ تو جان لو کہ ان چیزوں کی محبت تو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے تمہاری آزمائش کے لیے، اور جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہیں چھوڑ جانا ہے، کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جانے والا۔ بڑے بڑے بنگلہ، گاڑیوں والے، بڑے بڑے بیڈ رومز والے اور جھونپڑیوں والے، سب کو آخر میں وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا ملنا ہے۔ کوئی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا سوائے اپنے نیک اعمال کے، سوائے اپنے رب کی محبت کے، سوائے اپنے رب کے تعلق کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آج جان لو، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ان نعمتوں سے بڑی نعمتیں ہیں اس کے پاس۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اللہ کے پاس تو اس سے بڑھ کر کئی زیادہ ہے، جنت کی صورت میں، جنت کے خزانوں کی صورت میں۔ جیسے سورۃ کہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔
تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ان حقیر فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہو، آخرت کے فائدے کو بھول جاتے ہو، حالانکہ آخرت کی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے فائدوں کا تو کیا، آج حاصل کر بھی لوگے تو کل ان کو چھوڑ جانا ہے تمہیں، تم نہیں جانتے کہ ان فائدوں میں کتنی دیر تمہیں رہنا ہے۔ لیکن جو آخرت کے فائدے ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی لذتیں ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہیں گی، نہ ان میں کمی آئے گی اور نہ وہ ختم ہوں گی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور پھر جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں رکھا، دنیا میں رہتے ہوئے تقوی اختیار کیا، آخرت کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے تقوی اختیار کیا، اپنے رب کی فرما برداری کی، تو ان کے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی نعمتوں میں وہ رہیں گے، جن میں کبھی کمی نہ آئے گی، اور نہایت پاک صاف بیویاں، عورتیں بھی ملیں گی، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی، رضامندی کہ اللہ ہمیشہ ان سے راضی رہے گا اور کبھی ناراض نہ ہوگا، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنتیوں سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم آپ کی خدمت کے لیے بار بار حاضر ہیں۔ جیسے دنیا میں فوراً لبیک کہتے تھے، ہر اذان پہ دوڑتے چلے جاتے تھے اللہ کے حضور حاضری کے لیے، اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے تھے، اسی طرح جنت میں بھی پکاریں گے اللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے بار بار حاضر ہیں، ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہوگے؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا نہ کروں؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب، اس سے بہتر کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی رضا تم پر نازل کر رہا ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہر وقت ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو تقوی والا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی فکر ہی یہی ہوتی ہے نا، وہ کام کس لیے کر رہا ہوتا ہے دنیا میں؟ اسی لیے تو کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو جنت میں یہ خوشخبری سنائی جائے گی تو وہ خوش ہو جائے گا، اور یہ خوشخبری اس کے لیے سب خوشخبریوں سے بڑی خوشخبری ہوگی کہ آج میرا رب جو ساری زندگی میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اسی خوف میں جیتا رہا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو آج مجھے وہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے یہ صدا ہے کہ آج تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔
جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے۔ اب یہ ایسی جنتیں، ایسی رضامندی کن کو ملے گی؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ کیسے؟ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے سو ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ہم تیرے ماننے والے بن گئے، ہم تیرے احکامات کو ماننے والے بن گئے، ان کو اپنانے والے بن گئے، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر اور ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوں گی؟ جو صبر کرنے والے، سچ کہنے والے، اپنے رب کا حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے۔ جب سب سو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کر کے اپنے رب کو منانے والے۔ یہ ہیں ایسی جنتوں کے وارث، ان کے لیے ہوگی ان کے رب کی رضامندی۔ ان کو ملے گا اس روز رضامندی کا سرٹیفکیٹ کہ آج تمہارا رب تم سے راضی، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات جو اہل جنت کی ہیں ہم میں پیدا کر دے، ہمیں بھی صابر بنا دے، ہمیں بھی صادق بنا دے، ہمیں بھی قانت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرما برداری کرنے والا بنا لے، اپنی خرچ کرنے والا بنا لے، اور رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ سے باتیں کرنے والے بن جائیں ہم۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ بہت خوبصورت گھڑیاں ہوتی ہیں اپنے رب سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو اس پوری کائنات کا خالق، رازق اور مدبر ہے، وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کی گواہی سے بڑھ کر سچی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے کہ اپنی مخلوقات کا صرف وہی معبود ہے، اس کا ہر کام، اس کا ہر حکم انصاف پر مبنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کائنات میں جو بھی ہستی ہے وہ اسی کی پیدا کردہ، اسی کی محتاج اور اسی کے رزق پر جینے والی ہے۔ اور پھر یہی گواہی فرشتے اور تمام اہل علم بھی دے رہے ہیں جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں، اور جنہوں نے اس کائنات کی حقیقت اور اس کی ابتدا اور اس کے انجام پر خوب غور و فکر کیا ہے۔ اہل علم والوں کی گواہی اللہ اور فرشتوں کے ساتھ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے علم والوں کا۔ اتنی بڑی گواہیوں کے موجود ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔
اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ہر زمانے کی پیغمبر کی وحی کی فرما برداری کا نام ہے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ اب کوئی دین قبول کیا جائے گا، کوئی شریعت قبول کی جائے گی تو وہ یہی صرف اور صرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے، کوئی اور شریعت کو مانے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ لیکن اہل کتاب نے کیا کیا؟ اہل کتاب نے یہ بات جان لینے کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یہ دین برحق ہے، محض اپنے بغض اور عناد کی بنا پر اسلام سے انحراف کیا۔ آج بھی ان کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو اختیار کر لیں، اسی میں ان کی نجات ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور جس نے میری پیروی کی ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہوگے؟ پس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پاگے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جان لینے کے بعد بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہی حال میری اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور حساب تو تمہیں اللہ کو دینا ہوگا۔ اس آیت کے مطابق اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملوک و امراء کو دعوتی خط لکھے اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس زمانے یعنی اب سے لے کر قیامت تک اگر کوئی بھی یہودی یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگے اور ان کی مدد کرنے والے کوئی نہیں۔ ان آیات میں اہل کتاب کی مذمت کی جا رہی ہے
جن کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کیا بلکہ انبیاء اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے جنہوں نے کبھی ان کے سامنے دعوت حق پیش کی، اور یہ انتہائی تکبر ہے۔ ان کو دنیا میں ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ اور ایسے لوگوں کی کتنی سخت سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ان کے تمام اعمال جو کیے بھی ہوں گے وہ سب ضائع، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور ذلت اور رسوائی ایسے لوگوں کا مقدر ہوگی جو اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے والے ہوں، وہ ان کو تکلیف پہنچانے والے، ان کو قتل کرنے والے، ان کو مارنے والے، ان کو نقصان پہنچانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے ان آیات میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت ڈال دے، ہمیں آخرت کے لیے جینے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دے، اور ہم ان دنیا کی نعمتوں کے ذریعے اپنی آخرت کمانے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم
بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم